اصل میں سورہ رحمان جو ہے وہ سوچ تبدیل کرتی ہے، یعنی کہ منفی سوچ سے مثبت سوچ کو وہ کنورٹ کرتی ہے، جس سے کہ ساری بیماریاں اور سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اب اس کا سوچ کا اور ہماری مصیبتوں کا تعلق جو ہے وہ میرا خیال ہے جب سے انسان ہے تب سے ہی ہے، کیونکہ بہت سیکنڈ تھرڈ سینچری میں اگر ہم دیکھ لیں، اگر وہ فلاسفر صاحب جو ہیں ایپکٹیٹس، انہوں نے یہی کہا کہ ایکچولی اٹس ناٹ دی ایونٹس دیٹ ڈسٹرب اس، اٹ از دی انٹرپریٹیشن آف دوز ایونٹس، یعنی کہ حالات یا لوگ نہیں پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو جج کیسے کرتے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس سے، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں دوسرے لوگوں سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم مصیبتوں میں پڑیں گے، ہم آفتوں میں پڑیں گے، یا ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ اب جو میرا جو تھا پروفیشن کے اندر اسکول آف تھاٹ جو ہے نیچرلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ نے یہاں لے کر آنا تھا، تو اس لیے آئی آپٹیڈ فار REBT، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، یعنی کہ آپ کی سوچ ہی آپ کے ایموشنز اور بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے تھے آپشنز تھیں، جیسے سگمنڈ فرائیڈ ہے کہ جی وہ ماضی میں ہی رہتا ہے، کہ ماضی آپ کا بچپن آپ کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ اسی کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، یا کنڈیشننگ بیہیویئرل تھراپی ہے کہ آپ اگر باہر سے کنڈیشن کریں، بیہیویئر کو ڈفرینٹ کریں تو آپ اس سے بدل سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز تو سوچ ہے، اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی کہتے ہیں، جیسے ABC تھیوری میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ A leads to C، ایکٹیویٹنگ ایونٹ ریزلٹس ان اے کانسیکوینس، کہ کسی نے ہمیں گالی دی تو ہمیں غصہ آیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بیچ میں ایک B آتا ہے، بلیف سسٹم، یعنی کہ ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا۔ سمپل سی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ اگر ساس کوس دے یا گالی دے دے، یا کوئی نوکر گالی دے دے، غصہ کر لے، تو ہمیں فوراً شدید غصہ آتا ہے اور ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز سے۔ لیکن اگر ہم سڑک پہ جا رہے ہوں اور کوئی پاگل دیکھیں بیچارہ ننگے پاؤں پھر جا رہا ہے سردی میں، اور وہ آپ کو دیکھ کے ایک دم گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے، تو 99.9% کا جواب یہی ہے کہ میں نے کہا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ویل اگنور دیٹ پرسن، بلکہ کئیوں کو تو کمپیشن آئے گا اس پہ کہ بیچارہ، تو اس کی ہیلپ بھی کریں گے۔ تو ڈفرنس کہاں ہے؟ بلیف سسٹم کے اوپر، یعنی کہ اگر نوکر کرے یا ساس کرے تو ہمارے اندر ایک وٹ چڑھتا ہے کہ یہ بڈھی جو ہے اس کی جرت کیسے ہے، یا یہ نوکر جو ہے یہ فلانا ہے، اور جب پاگل کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں ہائے بیچارہ، تو اس سے بالکل ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی 27 سالہ پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ ڈپریشن، سائیکولوجیکل پرابلمز، ریلیشن پرابلمز، فیملی میں اور جتنے بھی ہیں بچوں کے پرابلمز، ان سب کے پیچھے نیگیٹو تھنکنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، اب نیگیٹو اور پازیٹیو تھنکنگ جو ڈیٹیلز ہیں، اگر جس نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھے، اس کے ویب کے اوپر جو کتاب پڑھی ہوئی ہے ڈائمینشنز آف لائف یا قرب حق، اس میں سید نے بہت پریزنٹیشن میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ وی آر اے کمپوزیشن آف مائنڈ، باڈی اینڈ سول، اور ہم ساروں کے اندر پیرالل نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز ہیں۔ اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ اور پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ نیچرلی اپوزٹ، پیار ہے، درگزر ہے، کمپیشن ہے۔ تو یہ تو خیر اگر جس نے ڈیٹیل میں جانا ہے، یو کین گو تھرو دیٹ بک۔ اب 27 سال میں نے یہ دیکھا سائیکولوجیکل پرابلمز، یعنی کہ لو سیلف اسٹیم، کانفیڈنس نہیں ہے، سیلف پٹی بہت مسئلہ ہے ہماری یوتھ میں اور بہت سے لوگوں میں، اور پھر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ اچھا، ہر وقت ری گریٹیٹیوڈ نہیں ہے بیچ میں۔ ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنا۔ اور ڈپریشن میں نے دیکھا ہے ایسے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، دے ڈو ناٹ لیٹ گو آف دیئر پاسٹ، ہمیشہ وہ اپنے ماضی کے نیگیٹو جو ہوں گے ان کے حالات و واقعات یا خیالات، وہ اس کے ہی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔
سمپل سی مثال. اور پھر انگزائٹی جو ہے بیس لیس فیئرز, یعنی کہ بیسیکلی اتنا ورنگ ہوتے ہی نہیں ہے کوئی پرابلم جتنا کہ ہمارے فیئرز اس کو بنا دیتے ہیں کہ انگزائٹی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں لائف پرابلمس بہت بڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسی چیز نہیں ہوتی. اور چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کوئی بہت ہی قیامت آویز چیز نہیں ہوتی. اٹ از ہاؤ وی انٹرپریٹڈ. مثلاً ایون اگر ڈیتھ بھی ہو اٹ از ناٹ دیٹ ہارریبل بیکاز ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے جانا ہے. لیکن چونکہ ہم اس کے متعلق سوچتے ایسے ہیں, ہم اس کو اس طرح ویژولائز کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری زندگی میں. اب جیسے اس میں آتا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے نکلیں, ہم کیا کریں. اب اگر ان سے خود بخود ہی, جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ تھی او سی ڈی کی, اس کو ہر وقت یہ وہم رہتا تھا کہ میرے میاں کو کچھ ہو جائے گا, میرے بچوں کو کچھ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گی, یہ مر جائیں گے. اور وہ کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ اچھا, وہ مجھے اس نے بتایا کہ میں 2.5 سال سے سورہ بقرہ پڑھتی ہوں صبح شام. مجھے کسی نے بتایا. میں نے کہا کیوں پڑھتی ہو؟ کہ کسی نے کہا ہے کہ تمہاری جو ٹوین سسٹر ہے جو کہ نیکسٹ ڈور رہتی ہے وہ تم سے حسد کرتی ہے اور وہ تم پہ جادو کرتی ہے. اب وہ ظاہر ہے جب وہ نکلے گی سلام دعا کرے گی, اس کے اندر یہ جو خیال ہے, جیسے جو بھی خیال کی بات ہو رہی تھی, اس کے اندر یہ خیال ایک ٹرین کی طرح چلنا شروع ہوا تھا. اس نے پھر جناب ساری وہ پڑھنا شروع کیا. اب وہ خوف اور وہ نیگیٹو خیال بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ تھک ہار کے سائیکیٹرسٹ سے علاج کرا کے سب سے آ کے وہ پھر میرے پاس آئی. خیر اس کو سورہ رحمان بتائی اور اللہ کا بڑا اس پہ کرم ہو گیا. اب اور جو کیسز ہوتے ہیں, میٹرک سے لڑکی وظائف کر رہی ہے, مجھے اللہ سے بہت پیار ہے. اگر آپ کو اللہ سے بہت پیار ہے تو او سی ڈی کیوں ہے؟ او سی ڈی از کمپلسیو تھنکنگ, یعنی کہ آپ کا obsessive تھنکنگ کہ آپ سوچ کے اوپر قابو ہی نہیں کر سکتے. نیگیٹو تھنکنگ آف کورس چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی کہ آپ بالکل آپ کی زندگی بری طرح سے افیکٹ ہو جائے گی. اب ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسالے اٹھا لیں گے, کتابوں میں سے لے لیں گے, فیس بک پہ آ جائے گا یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ اس کا حل ہے. اٹ از جسٹ لائک کہ ہمیں کوئی سسٹ یا کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم جا کے ایک میڈیکل کی بک لے آئیں اور خود سرجری کرنے کی کوشش کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. اس طرح کے علاج کے لیے وی نیڈ اے کمپٹیٹو اللہ والا, کیونکہ سوچ بدلنا آسان کام نہیں ہے بالکل بھی, نہ دوائیوں سے بدل. جیسے کلند پاک نے فرمایا نا بیٹا بابا, بیمار سوچ کا علاج دوائیاں نہیں ہے. تو وی نیڈ اللہ والا. اور ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر سو لکی, سو بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ کلند پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری زندگیوں میں بھیجا, جنہوں نے کہ ہمیں صحیح راستہ بتایا کہ بیٹا بابا یہ راستہ ہے. ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں نہ تو ہمارے اندر اس طرح کے خیال رہ سکتے ہیں, نہ بدگمانیاں رہ سکتی ہیں, کیونکہ ان کی جو تعلیم ہے کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو تمہارے نصیب میں ملے گا. ایون دشمنی میں بھی انہوں نے نہیں جانے دیا. فرماتے تھے کہ مخالفت من جانب اللہ, یعنی اس میں بھی ہماری تربیت ہے. تو جب ہم ان ساری تعلیمات پہ رہیں گے تو پھر کیسی الجھنیں. اب جیسے مہنگائی ہے بہت زیادہ, تو جب آپ پھر ان کی تعلیمات ہیں اللہ والوں کی کہ یہ اللہ کے 2 لشکر ہیں, گرانی اور دوسرا جو ہے ارزانی, تو پھر اس پہ ہم بجائے سے کہ ہم ان الجھنوں میں پڑیں کہ ہمارا کیا بنے گا فلانا ہوگا, تو انسان پھر اس سوچ کی طرف جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یعنی کہ اگر یہ آتا ہے کہ یار بہت زیادہ بل آ رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ارینج کر رہا ہے. یعنی ہر حال میں جو کلند پاک نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہے, جو کرتا ہے جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے. اب یہ ایجوکیشن جو ہے نیچرلی کلند پاک کو تو پردہ کیے ہوئے 18 سال ہو گئے. ان کی تعلیمات ہمیں ان کے وارث جو ہیں سید بابا جان کے تھرو مل رہی ہیں, اور اتنی یہ پریشیس ایجوکیشن ہے جو کہ ہر حال میں ہمیں مثبت سوچ میں رکھتی ہے اور ہمیں الجھنوں سے بچا کے رکھتی ہے.
تو اگر میرے اپنے ذاتی خیال میں کہ اگر آج بھی ہمارے اندر سیلف پٹی ہے، سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، ڈپریشنز ہیں، انگزائٹیز ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم لوگ وی آر ناٹ فائٹنگ، وی آر ناٹ کمبیٹنگ دیٹ نیگیٹو جو ہماری تھنکنگ وغیرہ ہے. تو if we are not doing that, تو then I personally feel we are at a grave loss. اگر اس پریشیس اور فری اسکولنگ سے بھی اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو پھر ہمارا اللہ ہی وارث ہے.